کہ بھائی نے فرمایا کہ ان کی وائف کا مس کیریج ہوا، جس پر مجھے دکھ ہوا، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اتنی مشقتیں سہتی ہے اور پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو واقعی ماں کا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ چونکہ مطلب بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو یہ اب عامل صاحب آ گئے میدان میں کہ یہ تعویذ باندھ لیں آپ، اور جہاں پر بچہ پیدا ہو یا فوتگی ہو وہاں پر آپ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں تعویذ وغیرہ پروٹیکشن کا باندھنا اس کو میں منع نہیں کرتا، جبکہ وہ واقعی پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہو اور اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے، بلکہ اصل فائل حقیقی مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جیسے ہم میڈیکل کی میڈیسنس وغیرہ یوز کرتے ہیں بہت ساری، تو کوئی بھی دوائی کو مستقل بذات نہیں سمجھتا، بلکہ ایک وسیلہ سمجھتا ہے، اور ہمارا اعتقاد ہے، اعتماد ہے کہ اصل شفا دینے والی تو اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو اس طرح کے تعویذات کے استعمال کرنا منع نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعویذات کو منع کیا وہ اصل میں شرکیہ تعویذات تھے، کیونکہ کفار شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات باندھتے تھے۔ تو شروع میں یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا تاکہ یہ بری عادات ختم ہو جائیں، لیکن بعد میں خود صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کے گلوں میں پاکیزہ کلمات لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، یعنی بطور تعویذ۔ اس پہ ہے بہت ساری اس پہ روایات، تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعویذ کی حد تک تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس میں بھی اعتقاد اور اعتماد وہی ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھوا دی تھیں۔ اس پر آپ بلیو رکھیں، بچہ پیدا ہونا ہے تو ہونا ہے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا، اور نہیں پیدا ہونا تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں آپ۔ تعویذات کے سینکڑوں دنیا بھر کے عاملین کو بلا دیں جو دعائیں پڑھیں، پھونکے مارے، تعویذات دیں، اگر اللہ کا فیصلہ ازلی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، یہ اعتقاد آپ کا مضبوط رہے۔ پھر سنت کی نیت سے وسائل اختیار کرنا منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وسائل اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ میرے آقا سب جانتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر کیا ہے، اس کے باوجود ہر معاملے میں آپ نے دعا بھی فرمائی ہے، وظائف بھی صحابہ کو دیے ہیں، آپ نے جنگی تدابیر بھی اختیار کی ہیں، آلات حرب بھی آپ نے جمع فرمانے کا حکم دیا ہے، یعنی وسائل اور ذرائع کو چھوڑے نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل و بھروسہ قائم رکھا گیا ہے۔ یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، یہ اعتقاد کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو آگے مطلب نحوستوں والی بات کہ نہیں اس گھر میں جاؤ گے فوتگی والی تو منفی اثر مرتب ہوگا، جہاں بچہ پیدا ہوا، میں پوچھتا ہوں چلو فوتگی میں تو ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا کہہ سکتا ہے یار فوت ہوئے شاید ہی فوت ہی نہ ہو جائیں، جہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہاں پر تو خوشگوانی ہونی چاہیے کہ بھئی بچہ پیدا ہوا ہے، جاؤ، اچھا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے بھی بچہ پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ احمقانہ قسم کی جو یہ آخری کی دو سجیشنز ہیں کہ ان جگہ پر نہ جاؤ، اور کیوں نہ جاؤ، یقینی سی بات ہے اس کا نتیجہ اور مال یہ ہے کہ ایک نحوست ہوگی جو تمہارے اوپر طاری ہوگی، اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا۔ اور چونکہ آپ ابھی ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں بہن بھی، تو ہم آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو خلاف شرع ہمیں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی بات نہ مانیں تو کچھ ہو جائے۔ یعنی اللہ پر اب بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کر نہیں سکتا، یہ جو کہہ رہا ہے نا، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچ ایسی ہے، لیکن یہ لگتا ایسا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو تو چھوڑ دو، پہلے بہت دعائیں مانگی، اب اس عامل کے انسٹرکشن پہ چلو، جائز و ناجائز یہ دلوائے گا بچہ، یہ کیسے دلوائے گا؟ یہ بیچارہ ابھی اس کو بند کر دو کمرے کے اندر، یہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا اپنے موکلین کے ذریعے، یہ بتا نہیں سکتا کہ میری جیب میں اس وقت کیا ہے، یہ کیا بتائے گا فیوچر کے بارے میں؟ جو اس قسم کی شرارتیں کرنے والے ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ ہاں جو بالکل پاکیزہ عامل ہیں وہ آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس قسم کی الٹی سیدھی قیودات نہیں لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کے آپ کریں، اللہ کی طرف ہی متوجہ رہیں نہ کہ تعویذ کی طرف، وہ ٹھیک ہے، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اب میں بات وہی ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جائیں اور آپ نے کہا مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، چلے گئے اور زوجہ کا پھر مس کیریج ہو گیا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے عامل ٹھیک تھا، مفتی صاحب غلط تھے، حالانکہ میری جو تعلیم ہے بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم صحیح دین بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے سے اتنے ہی ضعیف الاعتقاد ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے نہ رسول کی، ان جیسے خلاف شرع مشورے دینے والوں کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں جو میرے بھائی بہن مضبوط اعتقاد والا ہے وہ ہماری بات پہ بھروسہ رکھے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ آپ کو ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ عامل سے جا کے معلوم کر لیں جس نے مشورہ دیا ہے، بتاؤ کہاں سے ثابت ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہو وہاں ہم نہیں جا سکتے، یا جہاں فوتگی ہے وہاں پہ حاملہ عورت نہیں جا سکتی؟ قرآن حدیث سے ثابت کرو۔ اگر قیامت تک ثابت کر دے، میں اپنا پروگرام بند کر کے لپیٹ کے چلا جاؤں گا، فائدہ کوئی نہیں پھر میرا کرنے کا کہ مجھے یہی نہیں پتہ۔
تو یہ سب کو سب بیوقوف بناتے ہیں، بدھو بناتے ہیں آپ کو، اور اس قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہر عامل کی نہیں۔ ان کی طرف بالکل نہ جائیں، آپ کا اعتقاد ختم کر دیں گے، نہ آپ قرآن پہ بھروسہ کریں گے، نہ حدیث پہ کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، نہ رسول کے دیے ہوئے وظائف پر، ان کے اوپر اعتماد قائم ہو جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کی موت ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور اگر کوئی عامل صاحب سن رہے ہوں تو مجھ پہ غصہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، اچھے انداز سے آپ لوگوں کی مدد کریں، ان کو سہارا دیں۔ آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کو ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے آپ وظیفہ دیں، یہ اچھی چیز ہے، بہت اچھا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس قسم کی فضول قسم کی قیودات لگا کر لوگوں کے دل میں بیجا خوف پیدا کر کے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرنا، یہ خود آپ کی آخرت کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ آپ کو وہاں ذلت، رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی آپ اچھا کام نہیں کر رہے، لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر کے ان کو اللہ رسول سے دور کرنا۔ اگر آپ نیکی سمجھتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر مرضی آپ کی جاری رکھیں، دیکھیں پھر آپ کا آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹوٹے تارے کو دیکھنا کیسا ہے، کیا اس سے حاجت پوری ہوتی ہے؟ تو یہ وہی مطلب ہمارے گھروں میں معروف مقولے ہوتے ہیں کہ بھئی ستارہ ٹوٹ کے جا رہا ہو تو اس کو دیکھو، اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے کوئی اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم شرع اس کی تلقین نہیں کرتی ہے، نہ اس سے کوئی مطلب آپ غور کریں کہ تارہ ٹوٹا تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تارہ توڑا ہے، یا کوئی حدیث میں لکھا ہو کہ تارے توڑ دو، اپنی نگاہوں سے نظر لگا دو، ان کو تارہ ٹوٹے گا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی جب کوئی چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہ ہوں تو خواہ بنا کر اور اپنے بچوں کے درمیان اس کو جاری کرنا، گھر والوں کے درمیان، اور یہ کہنا بھی سنا ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ سنی سنائی بات کو جب گھر میں رائج کر دیتے ہیں، وہ ایک سوچ بن جاتی ہے، فکر بنتی ہے، نظریہ بنتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے پورے گھر والے بدعتی ہو جاتے ہیں، اور بدعتی کی سزا بہت سخت ہے آخرت کے اندر۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ اس طرح کی بے سروپا باتوں پہ توجہ نہ کریں۔ ہاں بہت سی چیزیں ہوتی بھی ہیں، حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، پہلے تصدیق کریں، اس کے بعد اس کو اپنے گھر میں عام کریں، ورنہ اجتناب کیا جائے۔